الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قرآن قرآن کہتے سبحان اللہ اللہ رب العالمین دے قرآن نے دسیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابیاں پا جائے گا انتہی بسری کہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے جیڑا بندہ میرے رسول کی اطاعت کرے گا اس بندے دے نال میں پیار کراں گا اس بندے دے نال محبت کراں گا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے دوسرا مقام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ رب العالمین نے قرآن نے اتنی اس بات کا اعلان فرمایا ہے اے میرے سونے نبی جی لوگوں کا سیونا لوگوں وعدہ کر دینا اللہ کی اللہ کر دے لوگوں کی راہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جی چاہتے ہیں میں رب تواڈے نال وعدہ کراں میں رب تواڈے نال پیار کراں پھر تانوں کرنا کی پوے گا فتبعونی میرے نبی کی پیار کی کرنی پڑے گی میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا بیچا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی اللہ دی اگر تیرے نبی کی اطاعت کریں گے سانو ملے گا کہ اللہ رب العالمین کی فرماتے ہیں میں انہاں بندیاں دے نال محبت کراں گا یحببکم اللہ فرماتے ہیں اس بندے نال میں محبت کراں گا اس بندے نال میں پیار کراں گا انہاں بندیاں دے نال گناہاں معاف فرما دے گا کتنا مقام ہے کتنا شان اس بندے دا جیڑا بندہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے لوگوں تسی بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریا کرو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے چلیا کرو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تے قدم رکھ دے آؤ اگر جے چاہتے جے اللہ رب العالمین تانوں اور مینوں جنت دے اور جنت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب دے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے لگنا پڑے گا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابو ہریرہ سب کے رضی اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آنے کی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میری ساری دی ساری امت جنت کے اندر جائے گی مگر وہ لوگ جنت کے اندر نہیں جان گے جنہاں نے جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے سونے محبوب پیغمبر دی بھلا جنت کے اندر جان تو بھی کوئی انکار کر سکتا ہے جنت بڑی عالی شان ہے جنت بڑی خوبصورت ہے بھلا جنت کے اندر جان تو بھی کوئی انکار کر سکتا ہے آپ فرماتے ہیں ہاں آپ فرماتے ہیں جڑے بندے نے میری اطاعت کی تھی جڑے بندے نے میرے طریقے نو منیا میری سنت نو منیا وہ بندہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر جائے گا جڑے بندے نے میری نافرمانی کی تھی گویا کہ اس بندے نے جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا اس حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بہت ضروری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مننا بہت ضروری ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی بات کو مننا ضروری ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مننا بھی بہت ضروری ہے آؤ ذرا شعر تڑپیا کی آندا ہے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے آواز دی جب مصطفیٰ نے یاروں کو بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کرار دے دیے ابو بکر عمر عثمان علی
تیار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ آواز دی جب مصطفیٰ نے یاروں کو بدر نے، آواز دی جب مصطفیٰ نے یاروں کو بدر میں، سب یار جانتے کو تیار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ میں شان ملائنا، نبی علیہ السلام نے صحابہ میں مقام ملائنا، اللہ کے رسول نے تابعداریاں کرن دی وجہ دے نال ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ ملیاں نے، اللہ کے رسول نے تابعداریاں کرن دی وجہ دے نال ملے۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ملے، شانہ ملیاں نے، اللہ کے رسول نے تابعداریاں کرن دی وجہ دے نال۔ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ ملیاں نے، مقام ملے نے، مرتبے ملے نے، کس وجہ دے نال ملے نے؟ اللہ کے رسول نے تابعداریاں کرن دی وجہ دے نال۔ آؤ مسلمانوں، میں تانوں دعوت دینا چاہنا وا، تسی بھی میرے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ پر روایت کی تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، ایک بندے نے آپ علیہ السلام نے دیکھا، ایک بھائی اپنے کھانا کھا رہا سی، کھپیا کے کھانا کھا رہا سی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اوے اللہ دے بندے، اپنے دائیں ہاتھ نال کھانا کھا، تم دائیں ہاتھ نال کیوں نہیں کھانا کھا رہا؟ وہ کو جواب کی دینا، میرا سجا ہاتھ کم نہیں کرتا، میرا دائیں ہاتھ کم نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا دائیں ہاتھ کم نہیں کرتا تے کرے بھی نہ، حالانکہ اس بندے دا سجا ہاتھ کم کردا سی، حالانکہ اس بندے سجا ہاتھ کم کردا سی، تکبر دی وجہ دے نال تکبر کیتا اس بندے نے، کبے ہاتھ نال کھانا کھاتا، سجے ہاتھ نال کھانا نہیں کھاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کبا ہاتھ سجا ہاتھ نہیں کام کرتا تے کرے بھی نہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ مرن تک وہ اپنے سجے ہاتھ نوں اپنے منہ تک نہیں سی لے جا سکیا۔ اگر کوئی وہ بندہ ہے جنہیں میرے نبی علیہ السلام دی نافرمانی کی ہے، دنیا دے اندر میں ذلیل ہو گیا، کل قیامت والے دن میں ذلیل ہوئے گا۔ پوری زندگی صحابی بیان کرتے ہیں، پوری زندگی اپنے سجے ہاتھ نوں اپنے منہ تک نہیں سی لے جا سکیا۔ دیکھو جنہیں میرے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اللہ رب العالمین ایسے بدبخت انسان کو دنیا کے اندر میں ذلیل کرتا ہے، کل قیامت والے جہنم کے اندر پھینک کر کے۔ اس واسطے میں تمہیں بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ آؤ لوگوں رسم و رواج نو چھوڑو، سنت نو اپناؤ نا۔ آؤ لوگوں نبی علیہ السلام کے طریقے نو اپناؤ نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابی بیان کرتے ہیں، ایک دن آپ علیہ السلام تشریف فرما سن، ایک آدمی آیا نا، آ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بیٹھ جاندہ ہے نا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اوے اللہ دے بندیا، اوے اللہ دے بندیا، تو چنگی نہیں کیتی۔ کی مطلب؟ پہلے او دا بیٹا آیا، انہیں بیٹے نو بوسا دیتا، او دے نال پیار کیتا، محبتاں کیتیاں۔ جس وقت او دی بیٹی آئی نا، او دے نال انہیں پیار ہی نہیں کیتا، او دے نال محبتاں نہیں کیتیاں، انہوں اس طرح زمین دے ہوتے بٹھا دیتا۔ بیٹا آیا، بیٹے اپنے پردے ہوتے بٹھا دیتا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اوے اللہ دے بندیاں، تو چنگیاں نہیں کیتیاں، تو انصاف نہیں کیتا۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہندیا ہویا انصاف نہیں کرتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے دا ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا انصاف نہ کرن دی وجہ دے نال۔ اس حدیث بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اور ذرا قرآن سنتے جانا، نبی علیہ السلام دے آسمان پہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قرآن اللہ العالمین دے قرآن دسیا ہے، جیڑا بندہ
اللہ اس دے رسول دیاں تابعداریاں کرے گا، جیڑا بندہ اللہ دے رسول دیاں حکماں نوں منے گا نا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب انسان نوں 4 انعامات نال نوازے گا۔ پہلا انعام اللہ رب العالمین نبیاں دا ساتھ دے گا، من النبیین 1.5 لاکھ دے قریب انبیاء دا ساتھ دے گا۔ کیڑے بندے نوں؟ جیڑا بندہ اللہ اس دے رسول دے حکماں نوں منے گا، اللہ اس دے رسول دے حکماں دی تابعداری کردا رہیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا انعام من النبیین والصدیقین، اللہ رب العالمین سچے لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا انعام اللہ رب العالمین شہیداں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ چوتھا انعام اللہ رب العالمین نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کیڑے خوش نصیب بندے نوں؟ جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہندیاں ہویا اللہ اس دے رسول دیاں تابعداریاں کردا رہیا ہوئے گا، اللہ اس دے رسول دے حکماں نوں مندا رہیا ہوئے گا۔ مسلمانوں تسی نبی علیہ السلام کی طریقے کو اپنایا کرو، نبی علیہ السلام کی باتوں کو اپنایا کرو۔ آج نبی علیہ السلام کے فرمان کو اسی دور ہوندے جا رہے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تمہیں ایک دعوت دوں گا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو نا۔ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے نا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین جنت دے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دنیا کے اندر اگر نبی علیہ السلام کی اتباع کرو گے نا، اللہ رب العالمین ہدایت راستہ دکھا دے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا سنتے جانا شاید درگاہیاں دے سنت دا ثمرتی نور روز جزا ملے گا، سنت دا ثمرتی نور روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سنت دا ثمرتی نور روز جزا ملے گا، آقا کی پیروی کر سہنے کی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے ملن گے ملن گے 17 بنانے والے، اپنی براق والا آقا براق والے اگے کھڑے ملیں گے۔ یہ تابعداری کرے گا، میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ سنت دا ثمرتی نور روز جزا ملے گا، آقا کی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے، اقصاد وچ ملن گے 17 بنانے والے، مدنی براق والا آقا براق والے اگے کھڑے ملیں گے۔ ابوبکر عمر عثمان علی مل جان، ابوبکر عمر عثمان علی مل جان، عثمان ذکر ملے گا، سنت دا ثمرتی نور روز جزا ملے گا، آقا کی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ نبی اسلام نے فرمان سنا کے بابا نشر کرا، آپ اسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دن رات کے اندر 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے دے جنت دے اندر گھر بنا دے۔ وہ کیڑیاں بار رکھتا ہے، 2 فجر تو پہلے پڑھنی ہے یعنی سنتا، اور 4 ظہر دی فرضاں تو پہلے، اور 2 ظہر تو بعد، ان فرضاں تو بعد، اور 2 مغرب دے فرضاں تو بعد،
مطلب 3 فرض دن اس تو بعد 2 رکعتاں پڑھنی اور عشاء دے 4 فرضاں کے بعد جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھے گا نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دیتی ہے اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے کا جنت میں داخل فرما دے گا اللہ رب العالمین کو ایک صحابہ نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے دعوت سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور